سب سے پہلے عدنان عادل صاحب آپ کی جانب آئیں گے. عدنان صاحب، ایک جمہوریت میں ایک اگلا مرحلہ جو ہے وہ اب طے کیا جا رہا ہے. نئی اسمبلی آ چکی ہے، نئے قائد ایوان کا انتخاب بھی کچھ ہی دیر بعد ہو جائے گا. جمہوریت جو ہے وہ اس کا پروسیس آگے بڑھنا، اور کیا اس کو آپ اچھی ٹرانزیشن، سموتھ ٹرانزیشن جو ہے وہ اسے بول سکتے ہیں؟ آپ کے سوال سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ آج صبح کو شہباز شریف کی طرف سے ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ارکان اسمبلی کے لیے، نومنتخب ارکان اسمبلی کے لیے ایک ناشتے کا اہتمام کیا گیا، جس میں حلوہ پوری، چنے، آملیٹ، پائے، نہاری، قیمہ، لسی. تو ایسا ناشتہ جو ہے وہ تو پاکستان کے مڈل کلاس کے لوگ بھی افورڈ نہیں کر سکتے. جو 60-70% غریب لوگ ہیں وہ تو 2 وقت کا کھانا مشکل سے کھاتے ہیں. یہ بڑا ایک سمبولک بات ہے کہ ایسا ملک جہاں پہ غربت ہے بے پناہ، 2 وقت کی روٹی کے لوگ محتاج ہیں، وہاں کے جو ارکان اسمبلی ہیں سو کالڈ نام نہاد، وہ کس طرح پرتعیش کھانے اور ناشتے کرتے ہیں. تو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے کس طرح عوام کی خواہشات اور امنگوں کی ترجمان ہو سکتی ہے. بہرحال یہ اسے جمہوریت کہنا بھی کوئی مناسب بات ہے یا نہیں، یہ ایک نیم سی جمہوریت ہے، اور سرکاری مشینری کی مدد سے جو لوگ سو کالڈ منتخب ہوئے ہیں ان کی انتخاب پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. ایک متنازع الیکشن اور متنازع نتائج کے نتیجے میں منتخب ہونے والے ارکان جو ہیں وہ ایک وزیر اعظم کا انتخاب کرنے والے ہیں، جن کی اخلاقی حیثیت اور اخلاقی ساکھ جو ہے پہلے دن سے ہی متنازع رہے گی، اور اس کے اوپر سوال اٹھتے رہیں گے، کیونکہ شاید عوام کا فیصلہ کچھ اور تھا اور جو ہونے جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے. بہرحال وہ قانونی طور پہ تو وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں شہباز شریف، اور یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ شریف فیملی میں اقتدار شفٹ ہو گیا ہے. اچھا عدنان عادل صاحب، آپ کی بات کو ہی لے کر آگے چلنا چاہوں گی. جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ تو یہی ہے کہ شہباز شریف ہی دوسری بار وزیر اعظم بننا جا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ پی ڈی ایم کی دور حکومت میں بھی تقریباً 16 ماہ کا عرصہ وہ وزیر اعظم کا انہوں نے منصب سنبھالا، لیکن ملک کو بہت سے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بار ان چیلنجز کو فیس کر پائے گی حکومت؟ دیکھیں، کوشش تو کرے گی، ظاہر ہے جب وہ وزیر اعظم بن رہے ہیں اور نواز شریف کی بجائے اب شہباز شریف کی فیملی میں اقتدار شفٹ ہو گیا ہے پاکستان کا، یہ جو ایک بہت بڑی تبدیلی بھی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس دفعہ چیلنجز تو بہت بڑے بڑے ہیں. ملک میں دہشت گردی کی لہر ہے، امن و امان کا ایشو ہے، ان کو ایک بہت سٹرونگ اپوزیشن کا سامنا ہے. آپ نے دیکھا آج کتنا شور شرابہ تھا اور کتنا نعرے بازی ہو رہی تھی وہاں پر. تو انہیں مسلسل یہ ایک ہاسٹائل اپوزیشن کا سامنا رہے گا جو ان کے اخلاقی جواز کو چیلنج کرتی رہے گی، کیونکہ وہ ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کرتی ہے. اور اسی طرح جو باہر بھی پارلیمان سے، اسمبلی سے باہر پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جیسے تحریک لبیک، جماعت اسلامی اور مختلف پارٹیاں، وہ بھی اس مینڈیٹ کو چیلنج کر رہی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ان کو درپیش رہے گا. اس کے علاوہ پاکستان کی معیشت جو ہے بہت ہی برے حال کا شکار ہے. اس سال جون تک پاکستان کو 10 سے 12 ارب ڈالر مزید بیرونی قرضہ چاہیے. کیا وہ اس کا انتظام کر سکیں گے؟ کیا وہ ملک میں سیاسی استحکام لا سکیں گے؟ پاکستان کے اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں، انڈیا، افغانستان، ایران، ان کے ساتھ تعلقات سرد مہری کا شکار ہیں اور مسائل سے دوچار ہیں. کیا ان تعلقات کو وہ بہتر بنا سکیں گے؟ تو خارجہ پالیسی کا میدان ہو، معاشی میدان ہو، امن و امان کا ایشو ہو یا سیاسی ایشو ہو، ان سب جگہ پہ انتہائی مشکلات درپیش ہیں. عدنان عادل صاحب، جیسے کہ نصیر الدین نیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے کسی اور کا نام تھا اور شہباز شریف صاحب جو ہے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، اور بہرحال اب تو ووٹنگ بھی ہو رہی ہے. بہرحال یہ بتائیے، یہ جو حکومت میں آنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، ایک ٹائم ایسا بھی تھا. کر لیں، وہ صاحب ہاؤس میں موجود ہے، ایلیجبل ہے. جی 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 کینڈیڈیٹ نہیں. بالکل بالکل، آپ نواز شریف صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بہرحال عدنان عادل صاحب، یہ حکومت لینا ہے تو حکومت لینا آپ کے خیال میں مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتوں کے لیے ایک بلیسنگ ہے یا پھر ایک لائبلٹی ہے ان کے لیے؟ دیکھیں، وہ ان کو شوق ہے تو لے رہے ہیں نا، ورنہ منع کر دیتے، نہ لیتے. بلاول بھٹو کو آفر کر دیتے کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں، وہ شوق سے بن جاتے. لیکن یہ کہ نون لیگ والے چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت بنے، حالانکہ عوام نے تو ان کو ریجیکٹ کر دیا. لیکن آپ نے ان کو زبردستی کی شادی سے تعبیر کیا تھا. جی، جبری شادی ہو رہی ہے کیونکہ ان کے پاس آپشن نہیں، رشتہ اور کوئی ہے نہیں. آج برات ہے پھر اس کا مطلب. تحریک انصاف والے جو ہیں وہ ان سے کرنا نہیں چاہتے اتحاد، تو نہ پیپلز پارٹی سے، نہ نون لیگ سے، نہ ایم کیو ایم سے. تو یہ اب مجبوری کی شادی ہے. اب دیکھتے ہیں کتنے عرصے یہ مجبوری کی شادی چلتی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس پارٹی کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا وہ عوام پہ اب حکومت کرنے جا رہی ہے. سرکاری مشینری کی مدد سے شہباز شریف وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. عوام نے تو ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا ہے،
حقائق کچھ ایسے ہی ہیں اور یہ ایک متنازع اور اخلاقی حیثیت ان کی بہت کمزور ہے۔ اگر اب ان کو عوام میں اپنی جگہ بنانی ہے، اگر عوام کا وزیر اعظم بننا ہے، صرف سرکاری مشینری کا وزیر اعظم نہیں رہنا، تو انہیں کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ کچھ کر کے بالکل دکھانا پڑے گا۔ عدنان عادل صاحب یہ بھی کہیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں، اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ صوبائی اسمبلیوں میں بھی ہنگامہ آرائی کا سلسلہ آتا رہا سامنے۔ آج قومی اسمبلی کے اگر اجلاس کی بات کریں، نہایت اہم اجلاس ہے اور بہت زیادہ سیریس بیہیویئر یہ اجلاس ڈیزرو کرتا ہے، لیکن ایک جانب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے جو اراکین ہیں وہ بھی ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں، دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو اراکین ہیں وہ بھی گھڑیاں لہرا رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک نان سیریس بیہیویئر ہوتا ہے، اس کو آپ کس طرح سے لیں گے؟ آپ یہ تو بتا رہی ہیں کہ وہ گھڑیاں لہرا رہے ہیں کہ وہ توشہ خانہ سے گھڑی لی تھی انہوں نے اور لے کر پھر بعد میں بیچ دی تھی مہنگی گھڑی، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ بھی بتا دیں وہ BMW کار کیسے وہ لے کر آئے دوسرے جو دوسرے وہ BMW کاریں، مرسیڈیز کاریں لے گئے تھے، وہ اب کاریں بھی انہیں چاہیے چھوٹی چھوٹی کاریں لے کے لہرائیں گے، تو اور وہ بھی بہت کچھ لہرا رہے ہیں جس کا ہم ذکر نہیں کر سکتے یہاں پر، اور وہ بہت سے ایسے نعرے بھی لگا رہے ہیں جو ہم یہاں کہہ نہیں سکتے ہیں، اور اس وقت بہت ہنگامہ آ رہی ہے اور بہت سی باتیں وہاں پہ اسمبلی میں ہو رہی ہیں جو ہم ریپیٹ نہیں کر سکتے، نہ لائیو دکھا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے اگر صاف ستھرے ملک میں الیکشن ہو، فیئر الیکشن ہو، سیریس ڈیبیٹ ہو۔ عوام تو دیکھیں مہنگائی میں کچلے جا چکے ہیں، اس وقت 50-60% عوام ایسے ہیں جو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھا سکتے ہیں، اتنی مہنگائی ہے، گیس اتنی مہنگی ہو گئی ہے، بجلی اتنی مہنگی ہے، عوام جو ہے جو غریب مزدور بے روزگاری اتنی زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ فیصل آباد سے جہاں پہ انڈسٹری زیادہ ہے اور وہ بند ہو گئی تھی تو نون لیگ کا صفایا ہو گیا۔ جو بڑے شہروں میں بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے، لوگ تو چاہتے ہیں بے روزگاری کا مسئلہ حل ہو، بالکل غربت بے کا روزگاری کا مسئلہ حل ہو۔ مسئلہ حل کرنا بہت ہی اہم ضرورت ہو چکی ہے وقت کی۔